السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فیض بھائی، آپ کا لیکچر میلاد کی حقیقت وہ سنا تھا میں نے، جیسا کہ سنت سے ثابت نہیں بتایا، اور بلکہ ڈاکٹر بلال فلپس کا سنا میں نے ابھی، کہ بلکہ یہ ثواب ہے کہ نہ منایا جائے، کیونکہ وہ سنت ترکیہ اور سنت فعلیہ. تو جو ثابت کرتے ہیں حضرات کہ یہ منانا چاہیے، تو کئی حوالے بھی دیتے ہیں اور کیسا تو بھی ثابت کرتے، تو تمام حوالے ضعیف ہے. کہ یہ سوال کرنا. جزاک اللہ خیر. میں نے ایک سوال کیا کہ عید میلاد النبی کے تعلق سے جو آج کل منائی جا رہی ہے، پہلے جو 12 وفات کے نام سے منائی جاتی تھی، اب عید میلاد النبی کے نام سے منائی جاتی ہے، تو اس کے تعلق سے جو وہ لوگ دلائل دیتے ہیں، کیا دلائل سبھی ضعیف ہے یا کیا ہے؟ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، عید میلاد النبی کے تعلق سے آج کل جو تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں، یہ ضعیف تو ہونا ثابت تو دور، یہ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں. ایک ہوتا ہے جیسا کہ دلیل ہو، صحیح نہیں ہو لیکن ضعیف ہو. یہاں دلیل ہی نہیں سوائے ان کے عقلی گھوڑے ہیں. ٹھیک ہے، دلیل نہیں، عقلی گھوڑے. جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. ٹھیک، تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں چاہیے کہ اس معاملے میں خوشی منائیں. قرآن چونکہ اللہ نے نازل کیا تو انہیں چاہیے خوشی منائیں. تو وہ بولتے جب قرآن اترنے پہ خوشی منانا ہے تو قرآن جس پہ اترا اس کی پیدائش پہ کتنی منانا ہے؟ سبحان اللہ. شروع. دلیل نہیں ہے، خیاس. سمجھ رہے نا بات کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آتے، ہم کو ہدایت کا راستہ اللہ ان کے ذریعے نہیں بتاتا، تو ہم کیا کرتے تھے؟ کچھ کرتے نہیں. تو پھر ان کی پیدائش پہ خوشی ہونا چاہیے. سبحان اللہ، چلو خوشی مناؤ. تو گویا دلیل ہی نہیں ہے. ٹھیک. اب میں کہتا ہوں، بہت سی بار ہوتا ہے لوگ دلیل پیش کرتے اور خوی دکھتا، ارے بہت مضبوط دکھ رہی ہے دلیل، تو قرآن سے ثابت کر دے رہے، کوئی حدیثوں سے ثابت کر دے رہے، ہے نا. جیسا کہ ایک صاحب ہے، وہ بہت بڑے علامہ، اللہ رحم کرے، انہوں نے حدیث سے ثابت کیا کہ ابن عباس، بخاری کی روایت ہے لیکن یہ حدیث نہیں ہے، ابن عباس کا قول رضی اللہ. ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں اپنے چچا کو دیکھا، ابو لہب کو. تو میں نے پوچھا، چچا کیا حال ہے؟ یہ نبی کا خواب نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا خواب ہے. کیا حال ہے چچا تمہارا؟ کیا ہوا تمہارا؟ خواب کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی نبی نہیں، غیر نبی کا خواب. کیا ہو رہا ہے؟ جہنم میں کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو کہا دنیا میں تو رفاقت نہیں تھا، یہاں بھی کوئی ڈھیل نہیں ملی، بہت تکلیف ہو. تو کہا پھر؟ لیکن بولے ایک دن مجھے ڈھیل مل جاتی ہے. تو کہا کب مل جاتی ہے تمہیں ڈھیل؟ تو کہا مجھے پیر کے دن ڈھیل دے دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس دن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو جو ہے مجھے ڈھیل دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے یہ علامہ کیا بول رہے ہیں، جب ابو لہب کو جہنم میں نبی کے پیدائش پہ لونڈی آزاد کرنے پہ ڈھیل مل سکتی ہے، تو عید میلاد النبی منانے والوں کو تو جہنم حرام ہی ہو جائیں گے. سبحان اللہ، سب نعرے لگانا شروع. تو یہ سنت نبوی ہے یا سنت لہبی ہے؟ ہم کس کو مانتے؟ کس کی سنت کو مانتے؟ ابو لہب کی سنت کو مانتے؟ اور کیا ہم بھی چاہتے کہ پیر کے دن ہم کو ڈھیل مل جانا، خالی 12 ربیع الاول کے دن اللہ تعالیٰ دیتا جہنم سے آزاد، اور باقی 354 دن خوب پھٹ کے پڑے جہنم کے؟ چونکہ ابو لہب کو کیا ہو رہا تھا، ایک دن ڈھیل مل رہی تھی. کیا بول رہا ہو خواب میں ابو لہب، عبداللہ ابن عباس کو، نبی کا خواب نہیں، غیر نبی کا خواب، کیا بول رہا ہے کہ مجھے رفاقہ نہیں ملا ایک دن چھوڑ کر، اس لیے کہ میں نے اپنی ایک لونڈی صوبیہ کو آپ کی پیدائش پر آزاد کیا تھا، لہٰذا اس دن ڈھیل ملی. تو کیا ہم بھی چاہتے ابو لہب کے ایک دن ڈھیل ملنا ہم کو؟ تو یہ مختلف چیزیں لوگ پتہ نہیں کہاں سے لا لیتے میرے بھائی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر کوئی کہے تو میں کہتا ہوں صحابہ کی زندگی کٹر کا کام کرتی. یہ بدعتیں جو لاتے نا، صحابہ کو دیکھ. محبت رسول کی علامت عید میلاد النبی منانا، عشق رسول کی علامت عید میلاد النبی منانا، سچے جو ہے نبی کے امتی ہونے کی دلیل عید میلاد النبی جلسے جلائس منانا. چلو یہ بات کو ہم نے مان لیا. تو آؤ صحابہ کی زندگی سے دیکھتے وہ کتنے سچے محب رسول تھے اور کتنے زیادہ متبع تھے. کس نے منایا؟ تو آپ منہ بند ہو جاتا. صحابہ کی زندگی کو لاؤ، ان سے زیادہ نبی کو چاہنے والا دنیا میں نہیں تھا، نہیں ہوگا کوئی الگ. تو بتاؤ انہوں نے کیا منایا؟ نہیں منایا نا. تو بس صحابہ کی زندگی دیکھ لو اور اپنے آپ کو منہ بند کر لو، یہ زیادہ اچھا ہے. تو لہٰذا اس کی کوئی ضعیف دلیل نہیں ہے. من گھڑت باتوں کو لوگ لا کے منا رہے ہیں. اور عید میلاد النبی جو نام دیا گیا، یہ بھی کب ہوا آپ سب جانتے ہیں. اٹل بہاری واجپئی لکھنؤ سے الیکشن لڑے تھے. لکھنؤ کے الیکشن میں 2 ایجنڈے مسلمانوں نے دیے تھے، 2 چھٹیاں اضافی بڑھائی جائے مسلمانوں کی، 10 محرم اور 12 ربیع الاول. لہٰذا انہوں نے اس کو وہ کیا جیت کے آئے، جب پی ایم بنے تو انہوں نے 2 چھٹیاں اضافہ کی ان کے دور میں. تب سے چھٹی ملتی ہے 2 ایکسٹرا مسلمانوں کو. کون کون سی ملتی ہے ایکسٹرا؟ ایک پارسیوں کو دی تھی، 2-3 ہندوؤں کی بڑھائی تھی، اور 2 مسلمانوں کی. اس میں یہ تھی 12 ربیع الاول اور 10 محرم، اس سے پہلے نہیں تھی. اس کو آفیشیل کیا نام دیا جائے بولے پھر تو عید میلاد النبی، ورنہ اس سے پہلے 12 وفات کی چھٹی تھی. وہ چھٹی تو تھی ہی نہیں پہلے، بہرحال بعد میں الیکشن میں چھٹی ملنا شروع. تو دیکھیے اب اس سے پہلے تو چھٹی بھی نہیں تھی. وہ تو یہ عید تھی تو حکومت کو بھی نہیں معلوم، یہ عید تھی مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم. اب اس کی چھٹی منانے کی وجہ سے ذرا پاپولر ہو گیا ہو.
ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ سب منمانی چیزیں، ہمیں چاہیے ایسی چیزوں سے احتیاط کریں. صحابہ نے جس طرح سے اپنے نبی سے محبت کی ویسے ہی کریں، وہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے انشاءاللہ.